اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس بات سے کہ وہ لکھے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سکھلایا ہے تو چاہیے کہ وہ لکھ لے اور بتلاتا جائے وہ شخص جس پر قرض ہے اور ڈرے اللہ تعالی سے جو اس کا رب ہے اور نہ کم کرے اور نہ اس میں سے کچھ کم نہ کرے. پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہو اس کو سمجھ نہ ہو یا وہ کمزور ہو یا وہ آپ نہیں بتلا سکتا ہو تو بتلا دے کارگزار اس کا ذمہ دار انصاف کے ساتھ پھر وہ لکھ لیا جائے. اور گواہ کرو دو شاہد اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ. پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں تاکہ اگر ایک بھول جائے ایک عورت تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اور نہ انکار کرے گواہ جب ان کو بلایا جائے اور نہ کاہلی کرو سستی نہ کرو اور اکتاؤ مت لکھنے سے چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا اس کی میعاد تک. یہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے اور یہ بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو اور قریب ہے اس کے کہ تم شبہ میں نہ پڑو شک میں نہ پڑو مگر یہ کہ تجارت ہو ہاتھوں ہاتھ تو آپس میں لیتے دیتے ہو تم اس کو آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ لکھو. اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کر لیا کرو اور نقصان نہ دو تکلیف نہ پہنچاؤ لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر. اور ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالی سے اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کوئی چیز گروی رکھ دو. پھر اگر تم میں سے بعض پر بھروسہ کرے تو چاہیے کہ پورا کر دے. وہ شخص کے جس پر بھروسہ کیا گیا ہے امانت کو پورا کر دے. اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اللہ سے جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے
اور تم گواہی مت چھپاؤ، جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 282 اور آیت 283 کی تفسیر ہے۔ ان آیات میں قانون معاملات کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جو لین دین ہوتا ہے، ادھار لیتے ہیں دیتے ہیں، قرض لیتے ہیں دیتے ہیں، ان کے اہم اصول ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم معاملہ کرو ادھار کا، ایک وقت تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور ضابطہ شہادت کے خاص اصول بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے کا ہے اور تحریر ہی انسان کی زبان کے قائم مقام بن گئی ہے، لیکن 1400 سال پہلے دنیا کا سب کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا، لکھت پڑھت نہیں تھی، وہاں پر نہ دستاویز تھی، نہ لکھنے پڑھنے کا رواج تھا۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے اس طرف توجہ دلائی 1400 سال پہلے کہ لکھ لو، فاکتبوہ، ادھار معاملہ جب بھی ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، وقت بھی متعین کر لو، میعاد بھی متعین کر لو ادھار میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جھگڑا ہو جائے، اور خاص طور سے تاریخ واضح طور پر اور مہینہ بالکل واضح طور پر لکھ لیا کرو، کوئی چیز مبہم نہ رکھو تاکہ جھگڑا فساد نہ ہو۔ مبہم رکھنا، جب میرے چاول کٹ جائیں گے تب میں تجھے یہ قرض واپس کروں گا، برسات آنے پر واپس کروں گا، یہ سب مبہم ہے، پتہ نہیں برسات ہوگی یا نہیں، فصل آگے کٹے گی پہلے کٹے گی، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، اس لیے مبہم رکھنا مفضی الی النزاع ہے، جھگڑوں تک پہنچانے والا ہے، تو جھگڑے کا کوئی راستہ، فساد کا کوئی راستہ باقی نہ رکھو، تاریخ اور وقت وغیرہ بالکل کھلم کھلا لکھ دو قرض کے معاملوں میں۔ یہ سمجھایا ہے ہمارے اس قرآن کی اس آیت نے، اور یہ بھی بتایا کہ لکھنے والا جانبدار نہ ہو، بلکہ وہ سب کے ساتھ یکساں ویوہار کرے اور سلوک کرے۔ دستاویز کس کی ذمہ داری ہے لکھانا، یہ بھی بتلا دیا، علیہ الحق، جس کے ذمہ حق ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دستاویز لکھوائے، کیونکہ اس نے دینا ہے، وہ ابھی نقد دے دے ہوئے تو کوئی لکھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی طرح ادھار جس کے ذمہ ہے اس کی ذمہ داری، پھر اس تحریر پر گواہ بھی بنا لو، یہ بھی کہا، ہاں، کہ بغیر گواہوں کے تحریر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، دو گواہ اپنے مردوں میں سے بنا لو تاکہ وقت پر وہ گواہی دینے کے لیے کام آ جائیں۔ دو مرد گواہ ہو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو، اور گواہ مسلمان ہو۔ یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ من رجالکم، تمہارے آدمیوں میں سے، تو مسلمان آدمی ہو، ثقہ اور عادل ہو، بھروسے والا ہو، فاسق و فاجر گناہگار نہ ہو گواہ۔ اور یہ بھی بتایا کہ گواہوں کو جب گواہی دینے بلایا جائے تو بلانے پر وہ آ جایا کرے، نہیں کون ان نفلوں میں پڑے گا یہ نہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گواہی دی جائے گی تو حق زندہ ہوگا، باطل مٹے گا، حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ اسے قومی خدمت اور عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو انکار نہ کرے۔ یہ بھی بتایا لا یضار کاتب ولا شہید، کہ خود یہ لکھنے والے کو اور گواہ کو بھی پریشان نہ کیا جائے، ستایا نہ جائے، دیر تک بٹھا کر رکھ رہے ہیں، وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر آیا ہے اور پریشان کر رہے ہیں، اور گواہوں کے ساتھ میں مجرموں جیسا سلوک کر رہے ہیں عدالتوں میں، یہ کام مت کرنا، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے، یہ بات بھی اس میں کہہ دی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اگر لکھنے والا کوئی نہ ملے، سفر میں ہو، تو ایسے میں کیا کریں کہ اس کی کوئی چیز لے کے رکھ لیں، رہن، اور پھر اس کو دے دیں۔ جب وہ رہن کی چیز اس کی رکھی ہوئی ہوگی گروی، تو خود بخود وہ امانت لا کے واپس کر دے گا، لیکن اس رکھی ہوئی چیز سے یہ قرض دینے والا نفع نہیں اٹھائے گا۔
حتیٰ کہ کہا گیا کہ ہدیہ تحفہ بھی نہ لے. فرحان مقبوضہ. پھر یہ بتایا کہ گروی والے گروی رکھنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا. اور جب واپس مانگا جائے تو امانت والا امانت کو ادا کر دے. تو یہ ہے خلاصہ ان آیتوں کا کہ ان آیتوں میں معاملات کے اہم اصول اور ضابطۂ شہادت کے اہم گر سکھلائے گئے ہیں. مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بعد میں جھگڑے کرتے ہیں. دوسری قومیں لکھنے پڑھنے میں آگے ہو گئی ہے اور لکھا ہوا دیکھا جاتا ہے، بولا ہوا بھروسہ کیا ہوا نہیں دیکھا جاتا. اس لیے ہر معاملے میں لکھ لیا کرو. اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ پورا ہوا.